اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی نوکروں پر سخت گیری کرنے کا الزام، سوالات کے جوابات۔ اس خطے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اس سے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ایک مالک اپنے نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ نوکر لاکھ اچھا کام کرتے لیکن انعام تو دور کی بات ہے، مالک کے منہ سے کبھی دو لفظ تعریف کے نہیں نکلتے تھے۔ نوکروں کو سوائے تنخواہ کے اور کوئی رعایت نہیں ملتی تھی۔ ہر نوکر کے پاس اس کے کام کاج سے متعلق ایک اقرار نامہ ہوتا تھا جس میں نوکری کی سب شرطیں درج ہوتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی کسی قسم کی رعایت کا خواہش مند ہوتا تو مالک صاف انکار کر دیتا اور کہتا تھا کہ شرائط نامے میں اس قسم کی کوئی بات درج نہیں ہے۔ ایک دن یہ ظالم مالک اپنے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا، اچانک گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ مالک نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کا پاؤں زین کی رکاب میں سے نکل نہ سکا۔ تب اس نے رحم طلب نظروں سے اس نوکر کی طرف دیکھا جو گھوڑے کی خدمت پر مامور تھا، لیکن گھوڑوں کا خدمت گار یعنی سائیں دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ جب مالک نے اس سے مدد مانگی تو اس نے دور سے ہی اپنا شرائط نامہ دکھایا اور کہا، دیکھیے مالک، اس اقرار نامے میں یہ شرط کہیں نہیں لکھی ہے کہ میں آپ کو گھوڑے سے گرتے ہوئے بچاؤں، اس لیے آپ جانیں اور آپ کا گھوڑا۔ اس طرح اس ظالم مالک کو نوکروں پر ظلم کرنے کی پوری سزا مل گئی۔ مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں بدل دیں۔ کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے، لیکن رکاب کی نظر سائیں کی جانب کہ ہو آ کر معیں تھا، مگر سائیں ایک سنگ دل اور بے وفا دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ ان اشعار کی نثر یوں ہو سکتی ہے: بہت کوشش کرنے کے باوجود پاؤں سے رکاب نہیں چھوٹ گئی، تب سائیں کی جانب نظر کی کہ وہ مدد کرنے کو آئے، مگر سائیں ایسا سنگ دل اور بے وفا تھا کہ شیطان لعین ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ دور سے ہی کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ اردو شاعری کی ایک اہم صنف خطہ پر نوٹ۔ خطہ کے لغوی معنی ٹکڑا یا جز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک خیال یا واقعہ کو مسلسل اور مربوط شکل میں نظم کیا جاتا ہے۔ خطہ کم از کم 2 اشعار کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی قید نہیں۔ خطے غزل کے درمیان بھی آ جاتے ہیں۔ خطہ میں پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ خطہ ہر بحر میں کہا جا سکتا ہے۔ موضوع کی قید بھی نہیں۔ خطہ میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کی پابندی لازمی ہے۔ اس صنف میں فلسفیانہ، حکیمانہ اور اخلاقی مضامین میں بڑی
خوش اسلوبی سے آتے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات اور محسوسات کو خطے میں نظم کیا جاتا ہے۔ تمام بڑے شاعروں نے کوئی نہ کوئی خطہ لکھا ہے، جن میں اکبر اعلیٰ آبادی اور مولانا حالی کے خطے خاص کی چیزیں ہیں۔ باقی وسلام۔